یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان موجود ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم، امام ذہبی، امام البانی رحمہم اللہ سارے کے سارے امام حسن صحیح حدیث کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ معمول کے مطابق ایک دن نبیوں کے امام تاجدار کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور اس دن باقی جمعات سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک مسئلہ درپیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پہ، اپنے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اپنا قدم مبارک رکھنے لگے تو آپ نے بھی یہ حدیث، یہ واقعہ، یہ تین باتیں سنی ہوں گی کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، دوسری پہ بھی آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ سٹیپ پہ قدم رکھتے ہوئے بھی آمین کہا۔ صحابہ فرماتے ہیں اب جمعہ ختم ہوا تو کچھ اصحاب رسول قریب آئے اور آپ سے سوال کیا کہ محبوب پیغمبر پہلے بھی جمعہ کا دن آتا ہے، اسی طرح آپ ممبر پہ چڑھتے ہیں، قدم مبارک رکھتے ہیں، لیکن آج جو آپ نے کام کیا ہے اس پہ آمین بھی کہا ہے تینوں سٹیپس پہ، وہ جو آپ کو معاملہ پیش آیا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات صحابہ اکرام کو بیان فرمائی، ایک حدیث بیان فرمائی، وہی میں نے آج آپ کے سامنے جمعے کے اندر رکھنی ہے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ ہم سب کو سن کے، سنا کر اس پر عمل کرنے کی ساری زندگی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کو یاد رکھنے کی اور لوگوں سے شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یاد رکھیے جامع ترمذی کے اندر، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک الحاکم کے اندر، دیگر کتب کے اندر اب اللہ کے رسول نے، آپ یہ حدیث سننے سے پہلے یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ کون سے کس دن یہ معاملہ بھائیوں پیش آیا تھا؟ ہفتے دی دن جو جمعے کے دن، جزاکم اللہ، جمعہ دنوں کا سردار۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مساجد، مسجد کے اندر پیش آیا۔ پھر مساجد میں سے اللہ کے رسول کا ممبر، محراب، وہ سب سے اعلیٰ جگہ۔ اور پھر یہ بھی مائنڈ میں رکھیے حدیث سننے سے پہلے کہ جو جبریل فرشتوں کا سردار ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا 600 پر ہے، اس کا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 600 پر، اور فرمایا میں نے ایک ہی پر دیکھا تھا، ایک ہی پر، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو سارا اس نے ڈانپ لیا تھا ایک پر نے، اتنی بڑی جسامت۔ لیکن اس کے باوجود فرشتے بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے، جب بھی نزول ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا جمعے والا دن مسجد نبوی، ممبر رسول، اور پھر مرضی کس کی سے جبریل آئے؟ اللہ کی مرضی سے۔ فرمایا یا رسول اللہ نے 3 باتیں کہی ہیں کہ میرے حکم دینا نازل ہو، جا کے میرے محبوب پیغمبر کو بتا دے 3 باتیں، بیان تو نے کرنی ہے، باتیں اللہ کی ہوں گی، آمین سٹیمپ، ٹھپا اور مہر محبوب پیغمبر کی ہوگی، اور اللہ اس کو فوراً قبول فرمائے گا۔ اس میں سے 2 بد دعائیں اور 1 دعا۔ دعا فرمائیے اللہ ہمیں ان بد دعاؤں سے بچنے کی اور نبی پاک کی وہ دعا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، پہلے سٹیپ پہ جب قدم رکھا تو کس بات پہ آمین کہا؟ سیدنا جبریل فرماتے ہیں رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے میں نازل ہوا ہوں تو میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، رغم انف رجل، وہ بندہ برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا، اس کا ککھ نہ رہا اپنی زبان کے اندر، جہنمی بندہ ہے۔ کون سا بندہ؟ دخل علیہ رمضان، جس کی زندگی میں قسمت کے ساتھ رمضان داخل ہو گیا۔ دعا فرمائیے اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان کی ساری برکات دیکھنے کی، روزے رکھنے کی، تراویحاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف صالحین وال دیکھو نا آپ، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں صحابہ کرام کا معمول کیا تھا، حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان گزرنے کے بعد 12 مہینے دوبارہ اگلا رمضان آنا ہے،
6 ماہ تک صحابہ کی دعائیں نقل کی ہیں محدثین نے. 6 مہینے تک دعا کرتے سن اللہ جو رمضان کے اندر ہم نے عبادات کی ہیں, صدقہ خیرات, تراویحاں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, چیریٹی کی ہے, اللہ جو بھی معاملات کیے ہیں نیکیوں والے, اللہ سارے دے سارے ساڑھے قبول فرما. 6 مہینے تو باقی کتنے ماہ رہ گئے؟ 6 ماہ. اگلے 6 ماہ صحابہ کرام دعائیں کیا کرتے ہیں؟ اللہم بلغنا رمضان, اللہ سانو رمضان تک پہنچا دے, اللہ سانو رمضان دیکھنا نصیب فرما. تو بھائیو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اب دیکھ لیجئے اجے تقریباً کوئی 14-13 دن پڑے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ. کچھ ہے ہمارے ہی دوست احباب, ہمارے ہی رشتہ دار, ہم جیسے, انہوں نے رمضان سے پہلے فوت ہو جانا ہے, لکھا ہوا ہے اللہ کے قلم سے. اور جس کو یہ برکات نصیب ہو گئی صحت و تندرستی کے ساتھ, اللہ کی قسم اس سے زیادہ خوش قسمت اور کامیاب بندہ اللہ کی زمین پہ نہیں ہو سکتا. فرمایا اس کی زندگی میں رمضان آ گیا, نیکیوں کا سیزن آ گیا, نیکیوں کی بہار آ گئی, اللہ کا پسندیدہ مہینہ آ گیا, اور اس بندے نے اپنی بخشش نہ کروائی ہے, پھر بھی ان جی بزنس کر رہا ہے, پھر بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے, پھر بھی اسی طرح لوگوں کو دھوکہ فراڈ کر رہا ہے, پھر بھی اسی طرح نقلی چیز کو اصل کر کے بیچ رہا ہے, پھر بھی سود کا لین دین کر رہا ہے, پھر بھی یہ زنا کے سارے اڈوں پہ جاتا ہے, پھر بھی اسی طرح غیبت و چغلیاں کرتا ہے. فرمایا سیم ٹو سیم 11 مہینوں کی طرح رمضان پھر گزر گیا, استغفار کر کے بخشش نہ کروا سکا. یا رسول اللہ یہ بندہ برباد ہو جائے, آپ آمین کہیں, اللہ یہ قبول فرمائے گا. نبی پاک نے پہلے سٹیپ پہ قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین. تو میں پوچھنا ہوا سوال ہے میرا آج جانا کہ اللہ کے رسول دی آمین کہی ہوئے پھر بھیجیا بھی اللہ نے, بلا رد ہو سکتی ہے. اس سے آپ نے فائدہ کرنا ہے, استفادہ اٹھانا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس بندے نے رمضان کا قیام کر لیا, صرف تراویحاں پڑھ لیا, اللہ فرماتا ہے میں اس کی زندگی کے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دوں گا. دوسری حدیث, من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے, جڑے ان چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے صحت مند ہوئے بیمار تو چلو اللہ نے رخصت دے دی, مسافر کو رخصت دی, کوئی حاملہ عورت کو رخصت دی, دودھ پلانے والی کو رخصت مل گئی, لیکن اس کے باوجود جڑے جان بوجھ کے صحت مند ہونے کے باوجود روزہ چھوڑ دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سماعت فرمائیے. فرمایا جس بندے نے رمضان کا ایک صرف روزہ جان بوجھ کے چھوڑا, او یار بس سستی پہ گئی ہے, کی کرا, اٹھیا نہیں گیا, روزہ نہیں نہ رکھا. اللہ کے رسول دے فرمان دے اندر کسی نے کوئی شک ہے؟ پہلے تصدیق کیجئے, ہے نہیں نا. اس پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا رمضان دا ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑ دے, ساری زندگی روزے رکھتا رہے. پیغمبر کی نبوت والی زبان کہتی ہے ساری زندگی روزے رکھے, اس ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا. ادھر سارے چھڑ رہے ہیں, او جی کی کریے دیہڑی کرنی ہوندی ہے, کی کریے اوکھا کام ہے. بازاروں کے اندر جائیے, عورتیں شاپنگ کے لیے روزہ چھوڑتی ہیں, ہزاروں کی تعداد کے اندر آپ کو نظر آئیں گی. 15, 20, 30 پہ لگا لیجئے کہ مخصوص ایام ہے, روزہ کی رخصت ہے, لیکن اس کے باوجود روزہ چھوڑا. کیوں جی؟ شاپنگ کرنی ہے, بال بھی تیار ہے نا, ان کو بھی تو دیکھنا نا, معاشرے کے ساتھ بھی تو چلنا ہے نا. پیغمبر کی کیا حدیث ہے؟ فرمایا جس نے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے, اللہ ان 30 روزوں کی برکت سے اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دے. لیلۃ القدر ہے اس مہینے کے اندر, 83 سال کی عبادت سے افضل رات 19 ساڑھی عمر نہیں. فرمایا اس کی 83 سال کی عبادت ایک طرف لیول نہیں کیا. قرآن پاک کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے افضل, اسم تفضیل بولا. فرمایا وہ لیول نہیں, بہتر ہے اس سے جس نے اس لیلۃ القدر کے اندر قیام کر لیا, دعائیں کر لی, بخشش کروا لی. ایک حدیث, اور میں دوسرے کام کی طرف آتا ہوں. دوسری کس بات پہ آپ نے آمین کہا؟ ایک حدیث سماعت کیجئے, میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طلحہ بن عبید اللہ آپ کے ایک انصاری صحابی ہیں, توجہ سے سماعت کیجئے. ان کو نہ خواب آیا. اب خواب کے اندر دیکھتے یہ ہے کہ 2 بھائی تھے, وہ دونوں ایک ساتھ بیک وقت میں, ایک ہی وقت میں انہوں نے اسلام قبول کیا, اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی, کلمہ پڑھا. ان دو میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اچانک ایک ان میں سے نا بھائی وہ شہید ہو گیا جنگ کے اندر, اللہ کے رسول کے ساتھ لڑتا لڑتا شہید ہو گیا. ان شہیدہ مقام کی یہ اپنے ذہن چ رکھنا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا شہید جو کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے. فرمایا نبوت والی زبان کہتی ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے پہلے کھلوا دیتا ہے. وہ ہو گیا شہید.
جو تھا بندہ وہ پورے 1 سال کے بعد اپنے گھر میں اپنی طبی موت سے فوت ہوا. خواب کی وجہ نے طلحہ بن عبید اللہ کے دوویں بھرا کٹھے مسلمان ہونے والے ایک شہید ہویا, 1 سال بعد گھر دے اندر فوت ہویا, عام موت مرا. دیکھتے یہ ہیں کہ جنت میں دونوں ہی ہیں, صحابی رسول جو ہیں, لیکن آپ کا نظریہ کیا کہتا ہے کہ شہید ہوتے ہونا چاہیے کہ سال بعد اونجی فوت ہونا رہا؟ شہید نا, شہید کا بہت مقام ہے, لیکن دیکھتے ہیں شہید نیچے ہے اور یہ اس سے بھی اوپر ہے. دعا فرمائیے اللہ ہمیں, نبی پاک نے فرمایا جب بھی تم جنت کا سوال کرنا نا, اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا, وہ جنت کا 100واں درجہ سب سے بلند درجہ ہے, اس کے اوپر اور کوئی چیز نہیں سوائے اللہ کے عرش کے. ادھر ہونے نبیوں نے, صدیقین نے, شہداء نے. دعا فرمائیے اللہ ہم سب کو ہمارے اہل و عیال سے میں جنت الفردوس میں نبی پاک کا ساتھ نصیب فرمائے. ہن اے اتے وے او تھلے وے, اور اللہ دے رسول دی حدیث کی ہے, فرمایا جنت کے 1 درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ پتہ کتنا ہے؟ جنہ آسمان زمین دا فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ شہید نیچے اور عام فوت ہونے والا اوپر. نماز نبی پاک نے پڑھائی صبح کی, انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صحابہ کی طرف چہرہ کرتے تھے اور سوال کرتے تھے, یار کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھو, کوئی خواب آئی ہے تو بیان کیجئے, تعبیر کریں گے رسول اللہ. خواب بیان کی تھی, آپ نے فرمایا پریشان کس بات سے ہے؟ یا رسول اللہ دیکھے نا, شہید اوپر ہونا چاہیے وہ نیچے ہے, اور عام موت مرنے والا جو ہے وہ نیچے ہونا چاہیے, ہوتے تو ہوتے ہوئے. آپ نے فرمایا بات تو ٹھیک, اچھا تھے وہ کتنی دیر بعد فوت ہوا؟ ایسے فرمایا پورے 1 سال کے بعد. نبی پاک نے فرمایا یار پھر پریشان ہونے والی کیا بات ہے, خود ہی اپنا حساب نکال لیں, توجہ کرنا. فرمایا 1 سال بعد فوت ہوا ہے, اس کی زندگی کے اندر 1 رمضان زیادہ آیا. فرمایا اور رمضان دی برکتاں نے سمیٹیاں, نمازاں پڑھیاں, تراویحاں پڑھیاں, صدقہ کیا, زکوٰۃ نکالی, روزے رکھے. اس رمضان کی برکت کے ساتھ اللہ نے جنت کے اندر اس کو شہید سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. یہ ہے صرف فرمایا جس کی زندگی کے اندر رمضان آ گیا, اس نے اپنی اصلاح نہ کی, اپنی درستگی نہ کی, اور اللہ سے بخشش نہ لے سکا, یا رسول اللہ, اللہ کہتا ہے وہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. رغم انف رجل, اس یہ الفاظ نبی پاک کے حدیث پاک میں موجود ہے. جب یہ بات کہی اللہ کے رسول نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا, اللہ نے قبول فرمائی. اور پھر وہی بات کہ جبریل کس کی مرضی سے آتے ہیں, قرآن پاک جو میں نے آیت پڑھی ہے, فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. فرمایا ہم بھی آسمان سے نازل نہیں ہو سکتے, لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ. جب اللہ حکم کرے گا تبھی ہم نازل ہوں گے. پہلی بات فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. یا رسول اللہ, اللہ نے بھیجا آسمان سے مجھے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک بد دعا کروں, آپ آمین کہیں, اللہ قبول فرمائے. تو میں وہ بد دعا یہ کرتا ہوں جس کی زندگی کے اندر رمضان آ گیا, اس نے اپنی بخشش نہ کروائی, اللہ سے جنت حاصل نہ کر سکا, یہ بندہ برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. نبی پاک نے مہر لگا دی آمین کہہ کے. دوسری بات توجہ کیجئے, دوسرے سٹیپ پہ اللہ کے رسول نے قدم مبارک رکھے. ایک بات کہی جبریل علیہ السلام نے, وہ کون سی بات تھی؟ فرمایا رغم انف رجل ادرک ابواہ الکبر فلم یدخلاه الجنہ. جس کی زندگی کے اندر اس کے دونوں والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے اور یہ بندہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا, یہ بندہ برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا. یہی میرا پچھلے جمعے کے اندر ایک بات بھی تھی, 6 باتوں کے اندر سے کہ والدین کی خدمت کرنا. اس لیے اس پہ زیادہ میں فوکس نہیں کروں گا, بس وہی باتیں آپ کے سامنے دوبارہ 1 منٹ کے اندر رکھ دوں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, شہید دے برابر ثواب لینا ہوئے, جنگ کے اندر جا کے شہید کے برابر. جی یا رسول اللہ, فرمایا جہاد نہ کر, گھر جا کے والدین کی خدمت کر لے. والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ گھر میں رہ کے تجھے شہید سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. جنت میں قرآن کی آواز آپ کو سنایا تھا واقعہ, کس وجہ سے؟ والدین کی خدمت کی وجہ سے. یا رسول اللہ بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا, حلی من توبہ, کوئی توبہ ہے؟ فرمایا والدہ زندہ ہی نہیں. فرمایا خالہ ہے, جی ہے, ان کی خدمت کر. اللہ کا رسول کہتا ہے والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ جنت کے اندر قرآن پاک کی آواز بھی سناتا ہے اور اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرماتا ہے. ایک صرف واقعہ سماعت کیجئے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام
کون ہے؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے ڈائریکٹ ان سے کلام کیا، یہ شان اللہ نے ان کو بخشی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ سے کلام ہو رہا ہے، اسرائیلی روایت ہے، بڑے محدثین نے اس کو ایک ترک کے ساتھ بیان کیا۔ بات ہوتی اللہ رب العزت سے نا ایک بات پوچھ رہا ہے، یا اللہ مینوں اے دس کہ جنت دے اندر میں تیرا نبی موسیٰ ماں اور بڑا جلیل القدر نبی ہوں، سب سے زیادہ قرآن پاک کے اندر ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے، نام لے کے موسیٰ علیہ السلام، جگہ جگہ پہ واقعہ۔ اللہ میرا جنت دے اندر ساتھی ہمسایا میرا پڑوسی کون ہے؟ ایک اشتیاق پیدا ہوا، فرمایا یار فلان جگہ دینا ایک کسائی ہو، گوشت بیچ دے، کساب ہی او تیرا جنت دے اندر ساتھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اللہ کے رسول حیران ہو گئے، کیونکہ ذہن اور مائنڈ میں یہ بات تھی کہ شاید کوئی اللہ کا نبی میرا ساتھی ہو، کوئی نیک بندہ میرا ساتھی بنے، اور میرے گھر کے ساتھ والا گھر جنت کے اندر ایک کسائی کا، اللہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ خاموش ہے۔ اللہ پھر میں ان سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہوں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب اللہ سے یہ بات کی؟ اللہ تعالیٰ نبی موسیٰ ملاقات کرنا چاہتا ہے اس بندے سے، کتنا خوش قسمت وہ بندہ ہے۔ اللہ نے ایڈریس بھی بتا دیا اور نام بھی بتا دیا ہے۔ پوچھتے پوچھتے اپنا سفر جاری کرتے کرتے اس کے قریب پہنچ گئے۔ جب دکان پہ پہنچے، بھائی تیرا یہ نام ہے؟ کہتا جی بالکل یہی نام ہے، مجھے تجھ سے ایک کام ہے حضرت، بیٹھ جائیے، میں گوشت سیل کرا، جب بیچاں گا فری ہوا گا نا، گھر جا کے انشاءاللہ بیٹھ کے آرام نال گل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے کہ میں دیکھتا کیا ہوں یہ گوشت سیل کر رہا ہے، اندروں اللہ بوٹی کٹ کے نا سائڈ تے کری جا رہا ہے۔ میں کہا تو 2 نمبر بندہ ہے، گوشت بیچن ہے، اچھیاں اپنے لیے رکھ رہا ہے، لیکن اس کا گول دیکھیے، بوٹیاں سائڈ تے کر کے بیچ کے کہنا حضرت آؤ اب گھر جاتے ہیں، آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا، آپ کی خدمت بھی کروں گا اور آپ سے باتیں بھی کریں گے۔ انہوں نے پتا کہ نبی موسیٰ ہے علیہ السلام۔ اب گھر گئے، بیوی نے جا کے کہنا گوشت پڑھ، اے میری ماں لی بہترین جہا بنا۔ گوشت الگ کیتا ہے لیکن دے آستے ماں کے لیے گوشت بنایا گیا، کھانا بنایا، بیٹھا ہوا ہے، کہتا بس اور 2-10-15 منٹ دیو، جتنے اتنا انتظار کیتا ہے، صرف اپنی ماں نے میں روٹی کھوا لوں۔ اور اس نے نا اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگا کے پیچھے بیٹھ گیا اور اینج نوالے ہوں دے منہ چھپا رہے ہیں ماں دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو صادق المصدوق ہے، فرمایا کھانا کھلا کے نا سالن سائڈوں پہ لگا، اس نے سالن اچھی طرح کپڑے کے ساتھ صاف کیا اور لٹا کے ماں کو کہتا بسم اللہ ہون گل کرو، کس وجہ تو آئے ہو، کھانا بھی کھائیں اور بات بھی بتائیں۔ جب یہ بات کرنے لگا تو نبی پاک کی حدیث کے الفاظ ہے، میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں توجہ کرنا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا بات کا آغاز ہونے لگا نبی موسیٰ کی اور اس کسائی کی۔ والدہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے پتر میری دعائی اللہ تینوں جنت دے اندر نبی موسیٰ دا ساتھ نصیب فرمائے، نبی موسیٰ کا ساتھ دے۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش نے کہتے ہیں اچھا بھراوا ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، زندگی رہ گیا، بیٹھو، بات کیا تھی؟ فرمانے لگے میں ہی نبی موسیٰ ہوں، میری اللہ سے بات ہو رہی تھی، اللہ نے تیرا دسیا کہ جنت دے اندر تو ساتھی ہیں، تو میں حیران سا کیویں ہو سکتا ہے؟ آج میں تجھ سے ملا ہوں، علم اور یقین ہو چکا ہے کہ تیری ماں کی دعا ہے جس کی وجہ سے واقعتاً اللہ نے جنت کے اندر تجھے میرا ساتھی اور پڑوس بنایا ہے۔ میرے بھائیوں والدین کی خدمت کنیاں گلاں ہو گئیاں؟ 2 وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ یا رسول اللہ ہم بھی آسمان سے نازل نہیں ہو سکتے جب کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، اللہ ہمیں اجازت نہ دے دے۔ جبریل آئے، پہلے سٹیپ پہ نبی پاک نے قدم رکھا، آمین کہا، دوسرے سٹیپ پہ قدم، تیسرا سٹیپ فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی۔ یا رسول اللہ تیسرا بندہ وہ بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا ککھ نہ رہے، وہ بندہ تباہ ہو جائے۔ کون سا بندہ؟ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے، کہا جائے تاجدار کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا جائے، یہ آپ پہ درود نہ پڑے، خاموش رہے، گونگا گل بن کے بیٹھا رہے۔ محبوب پیغمبر اللہ فرماتا ہے یہ بھی بندہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو ہم نے برباد نہیں ہونا، ہم نے تو اللہ کے ہاں جنت حاصل کرنی ہے، اس لیے درود پڑھ لیجئے جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث سماعت کیجئے، جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کروا رہے ہیں، سجدہ لمبا کر دیا ہے. سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ کے اندر ان کا شمار ہے. اور میرے بھائیو بات ہوتے ہوتے یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ زمین پہ ایک ہی شخص ہے، ایک ہی خوش قسمت جس کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اندر نہ ایک بندے دے پیچھے نماز پڑھی ہے، صرف ایک بندے کے، باقی سارے زندگی دے اندر پڑھائی ہے. وہ بندہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ خوش قسمت عشرہ مبشرہ کے اندر شمار ہے جن کا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا سجدہ لمبا ہو گیا ہے، ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہو گیا کہ کہیں آپ پہ موت کا پیغام ہی نہ آ گیا ہو، حدیث دے اندر نہ ہوئے میں تاڑا مجرم. کہتے ہیں جی بھابی عاشق رسول نہیں نے، بھابی اب وڈے بھرا جی نبی پاک نو کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں نبی پاک تے موت آئی ہے تے اللہ دے رسول نے تے فوت نہیں ہوئے. اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے سلف صالحین کا عقیدہ. قرآن پاک نے کیا کہا؟ فرمایا وما محمد الا رسول. وما محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرآن پاک کا چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جس طرح تم سب نے فوت ہو جانا ہے وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، موت کا پیغام آ جائے گا. باہر سورۃ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ کیا فرماتے ہیں؟ میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا کر دیا ہے، موت ہی نہ آ گئی ہو. فرماتے ہیں میں تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا ہے، اللہ کے رسول اپنے سجدے کے اندر رو رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. سلام پھیر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ہے محبوب پیغمبر آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، ہم پریشانی کے عالم میں چلے گئے، کس وجہ سے سجدہ لمبا کیا تھا؟ محبوب نے فرمایا میرے پہ آسمان سے جبریل فرشتہ آیا ہے، فرشتہ سردار نبیوں جناب فرشتوں کا سردار. قرآن پاک ما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. جو اللہ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتا. فرمایا جبریل فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار. کیا کہا؟ مجھے نماز کے اندر اس نے بتایا کہ اللہ نے آپ کے لیے خوشخبری بھیجی ہے، جو آپ کا امتی جو بندہ اللہ کا زمین پہ رہ کے ایک مرتبہ پڑھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ درود بھیجے گا، آپ پہ ایک مرتبہ درود بھیجنے کی وجہ سے اس کا رب عرش پہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 اللہ اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا. اور آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ جنت کے اندر اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شان. محبوب جو آپ پہ درود نہ پڑھے، آپ کا نام سن کے وہ بندہ برباد ہو گیا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جو بندہ درود پڑھے گا ابن مبارک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اس کو خواب کے اندر نبی پاک کی زیارت نصیب فرمائے گا. دعا کر لینا اللہ سانو بھی ساڑیاں اس گناہگار اکھاں نو بھی خواب دے اندر نبی پاک دے چہرے دی زیارت نصیب فرمائے. لوگوں نے کی زیارت، ابن مبارک نے زیارت کی. پوچھا گیا حضرت آپ کو نبی پاک کے اتنے خوبصورت چہرے کی زیارت خواب کے اندر اللہ نے کروا دی ہے اور اس کی آپ کو وجہ کیا لگتی ہے، کس ریزن کی وجہ سے؟ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کی ذات پہ اٹھتے چلتے پھرتے بیٹھتے سوتے لیٹتے درود پڑھتا ہوں، اس درود کی برکت سے اللہ نے مجھے خواب کے اندر نبی پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرمائی ہے. اور یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں درود پڑھنے کی وجہ سے. اور جنت کے اندر نبی پاک کا ساتھ چاہیے، درود پڑھیے وہ بھی اللہ عطا فرما دے گا، نوافل پڑھیے وہ بھی اللہ عطا فرما. ایک حدیث سماعت کیجئے، ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ایک صحابی ہیں، ابن حجر اسقلانی صحیح البخاری کی شرح فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں محبوب پیغمبر کے مسواک کے ساتھی ہیں یہ ربیعہ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تہجد کے ساتھ تہجد کے ساتھی نے اللہ کے رسول
رسول دے ادھر MNA MPA DSP SHO نے جب واک کرتا ہے نا صبح کہندا کوئی کام ہوئے مینوں دسی کیوں میری واک ہی انہاں دے نال ہوندی ہے انشاءاللہ واک کرتے کرتے تیرا مسئلہ سلجھا داں گا حل کر اپنے پاؤں زمین پہ نہیں لگنے کا اسٹیٹس لگاتا ہے تصویریں ساتھ لگاتا ہے اور اس بندے کے کیا کہنے جو دنیا کی سب سے بڑی ہستی ان کے ساتھی ہیں تو کس چیز کے تہجد دے ساتھی مسواک اللہ کے رسول کے ساتھ کر ابن حجر فرماتے ہیں فتح الباری کے اندر اب ہوا ایک دن یہ نبی علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نکلے سردیاں دا موسم آپ نے چادر لئی ہے فوراً آپ کے اسٹوڈنٹ ربیعہ اسلمی فوراً آگے بڑھے اس طرح پیالہ پیش کیا السلام علیکم یا رسول اللہ اے وضو کرو وضو کرو آپ نے ایک دن دیکھا 2 دن دیکھا 3 دن دیکھا محبت آئی پیار آیا ترس آیا فرمایا ربیعہ یار اتنی میری خدمت کرنے والا ہے چل سل حدیث کے الفاظ فرمایا سل سوال کر مانگ جو تو مانگے گا نا آج اپنے دونوں ہونٹوں سے الفاظ نکالے گا وہ اللہ کا رسول تجھ سے وعدہ کرتا ہے وہ تجھے چیز اللہ سے لے کے دے گا انشاءاللہ اتنی بڑی آفر تو میں تے بچیاں نو حدیث پڑھائی بلوغ المرام کے اندر میں کہا ساڈے ورگا کہ انہوں نے کہنا سی آئی فون 16 آ رہا ہے جو مینوں لے دیو DH دے اندر گھر چاہیے بحریہ ٹاؤن دا یار سلا گڈی فلاں بڑی مینوں پسند ہے وہ لے دیو میرے بچیاں دا مستقبل نوکریاں لوا یہ ہماری صرف تگو دور کوشش لیکن پلٹ کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہا محبوب پیغمبر اتنی بڑی مجھے آفر دی آپ کی بات اللہ رد نہیں کر سکتا تے اجازت ہے 1-2 دن سوچ لواں فرمایا ربیعہ سوچ لے کوئی بات نہیں تو پھر میں آگے بھی گل گئی میں کہا ہم جیسا کہ ہوتا دوسرے تیسرے دن انہیں کہا ہی نہیں سی پانی انہیں بھول جانا سے انہیں کہا بس ٹھیک ہے بھولیا رہن دو لیکن محبوب کا اخلاق اور سیرت دیکھیے 2 دن گزرنے کے بعد جب وضو کروانے کے لیے آگے بڑھے فرمایا ربیعہ میں نے تجھے کہا تھا سوال کر جو مانگے گا میں اللہ سے تجھے لے کے دوں گا سوچے جی یا رسول اللہ اور پھر گل ویکھو قسم یقین کرو حیران ہو جاؤ گے کی چاہیے کہتے ہیں انی اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے ساتھ والا گھر دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ کا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حیران ہوئے فرمایا تیرے دل کے اندر تڑپ پیدا کس طرح یار میرا ساتھ لینا ہے جی یا رسول اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے دل کے اندر آیا دنیا کی کوئی چیز مانگوں گا آخر کار ختم ہو جائے گی جنت مانگوں گا مل ہی جائے گی آپ کا ساتھ ملے گا اس سے میرے زیادہ کیا فارے نیارے ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا ربیعہ اب غیر ذالک اس کے علاوہ کوئی تمنا اور طلب ہے تو وہ بھی مانگ لیں تجھے اللہ کا نبی وہ بھی لے کے دے گا نہیں یا رسول اللہ یہی چیز ہے یہ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا پھر آپ نے کیا فرمایا انی علی نفسی کا بکثرت السجود پھر ربیعہ تو نے ایک کام کرنا ہے وہ کام کون سا ہے کام تو نے کرنا ہے اللہ سے جنت کے اندر اپنا پڑوس اور ساتھ میں لے کے دوں گا جی محبوب پیغمبر فرمایا تو نے زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ نفلی نماز پڑھنی ہے تہجد پڑھنی ہے تو نے نوافل پڑھنے ہیں مسجد تحیت المسجد پڑھنا ہے تو نے یہ کام کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے تحت امام ابن حجر فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اور دوسرا کام مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا ہے اس نوافل کی وجہ سے اور درود پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ سے میں تجھے جنت کے اندر اپنا ساتھ اور پڑوس ضرور لے کے دوں گا قرآن پاک فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے گا رسول اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ جنت کے اندر اس کو نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا صدیقین کا ساتھ عطا فرمائے گا شہداء کا ساتھ عطا فرمائے گا صالحین کا ساتھ عطا فرمائے گا اللہ سارے دے سارے ہمیں پڑوس نصیب فرمائے یہ حدیث دوسری حدیث سماعت کیجئے نبی علیہ السلام کے پاس ابی بن کعب آ گئے ابی بن کعب جس کے متعلق آپ نے پتا کیا فرمایا 2 صحابہ کے بارے میں نے پڑھا ہے فرمایا جو چاہتا ہے قرآن پاک ہو بہو اس طرح پڑھے جس طرح آسمان سے جبریل نے آ کے میرے سینے پہ نازل کیا اور قرآن پڑھا جبریل منگو قرآن پڑھنا چاہتے ہو جی محبوب پیغمبر فرمایا ابی بن کعب سے یا یہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھ لو یہ سیم ٹو سیم اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح آسمان سے جبریل آ کے تلاوت کرتا ہے او ابی بن کعب آئے
سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل ترین بندہ ہے، برباد ہو جائے، خاک ہو جائے، جس کے سامنے نام لیا جائے درود نہ پڑے. تو میں کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے مشورہ کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے مشورہ کرنا، بھائی جان مجھے یہ بتائیے، میرے پاس نا فارغ اوقات میں سے نا وقت ہوتے ہیں، میں نے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے، تو یار 4 ڈیوائیڈ کر کے لکھ رہے ہیں، تقسیم کر کے وقت. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک حصہ درود پڑھ لیا کروں، 3 حصے اللہ سے اپنے لیے کوئی استغفار کر لیا کروں، بخشش کی دعا کر لیا کروں، اپنا کوئی اگے سوال رکھ دیا کرا. اب خاموش ہے. محبوب بتائیے نا. فرمایا مشورہ طلب کرتا ہے تو پھر میں مشورہ یہ دیتا ہوں، درود بڑھا لے، تیرے لیے بڑا بہتر ہے. درود بڑھا پڑھ لو یار ایک باری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں ایسا کرتا ہوں 2 حصے درود اور 2 حصے اللہ سے اپنے لیے کوئی استغفار کر لیا کروں. فرمایا ابئی مشورہ طلب کرتا ہے تو پھر میں مشورہ یہ دوں گا، درود بدالا تیرے لیے بڑا ہی بہتر ہوگا. محبوب پیغمبر 3 حصے درود اور 1 حصہ اپنے لیے کوئی استغفار کر لیا کروں. ابئی درود بدالے تیرے لیے بڑا ہی بہتر ہے. یا رسول اللہ 4 کے 4 حصے آپ پہ درود پڑھتا رہا کروں. محبوب میریاں میں دل لوڑا ہون گیا، اللہ کو استغفار بھی کرنا ہوئے گا، اپنے بچیاں دے واسطے بھی آخرت کا سوال کرنا ہوگا. محبوب درود ہی درود اور کچھ نہ پڑھا. فرمایا ابئی اگلی بات سن لے، اذن تکفا ہمکا. ابئی تو مجھ پہ درود پڑھا کر، جب بھی تجھے وقت ملے تو نے اور کوئی کام نہیں کرنا، تو درود پڑھنا تو نے ہے، اللہ نے تیری مشکلیں مصیبتیں ضرورتیں ساری کی ساری پوری کرتے جانا ہے. اور اگلی بات سننے تو کہتا ہے میں استغفار نہ کریا کراں، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ. او بھائی درود پڑھنا مجھ پہ تیرا کام ہے، اللہ تیرے گناہوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرماتا جائے گا. یہ ہے درود. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا اللہ بھی اپنے محبوب پیغمبر پہ درود بھیجتا ہے. ایمان والو تم بھی بھیجو، اللہ بھی بھیجتا ہے. اور اللہ کا درود محدثین نے بیان کر دیا، اللہ کے درود نبی پاک پہ قرآن پاک کے اندر جو جو شان مصطفیٰ کی بیان ہوئی وہ سارے کا سارا اللہ کا رسول اللہ پہ درود ہے. اور وہ کس طرح ہے؟ کہیں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. کہیں اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہیں اللہ کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کہیں اللہ کہتا ہے والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. کہیں اللہ اپنے محبوب پیغمبر پہ درود کس طرح بھیجتا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہیں اللہ اپنے محبوب پیغمبر پہ درود و سلام کس طرح بھیجتا ہے؟ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اللہ نے محبوب پیغمبر پہ درود کس طرح بھیجا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ نے محبوب پیغمبر پہ درود کس طرح بھیجا ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ نے محمد پیغمبر کی شان بیان کر کے درود بھیجا قرآن پاک. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہیں اللہ کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. سارا قرآن اللہ نے مصطفیٰ پہ شان بیان کی قرآن پاک کے اندر. اسی لیے تابعی آیا سیدہ عائشہ سے سوال کرتا ہے اماں جان اگر نبی پاک کی سیرت پڑھنی ہو, مقام پڑھنا ہو, آپ کی شان پڑھنی ہو, کیا کیا جائے؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن. قرآن پڑھا ہے یا نہیں اماں جان؟ بالکل پڑھا ہے. فرماتی ہیں قرآن پڑھ, اللہ نے قرآن پاک دے کسی صفحے نو چھڑیا ہی نہیں جہاں محبوب کی شان نہ بیان کی ہو. سارا قرآن شان ہے. یہ ہے درود. آخری بات سماعت کر لیجئے. ہن جدو درود و سلام اللہ نے نازل کیتا آیا نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. اب تھوڑی سی نا عقیدے کی 3-4 منٹ باتیں سن کے میں انشاءاللہ 24-25 منٹ میں ختم کرتا ہوں. ہن توجہ نہ سماعت کیجیے. نازل ہوئی آیت صحیح البخاری کے اندر لکھتے ہیں امام بخاری کہ صحابہ کرام آگے اور آ کے عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیک. آپ پہ درود کس طرح بھیجنا ہے ہم نے؟ تو میں کہنا ہوں نبی علیہ السلام نے کتنے نہیں فرمایا کہ یار ابو بکر عمر عثمان یار تجھے سارے ماشاءاللہ عربی جانن والے ہو, عربی آپ کو خود ہی بنا لو. الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول, پتہ نہیں کی ورڈنگ چینج. اور صرف یہ برے صغیر کے اندر بھائیوں موجود, دنیا کے کسی کونے کے اندر نہیں پڑھا جاتا سوائے یہ برے صغیر پاک و ان کے. اچھا جی کس طرح آپ پہ درود پڑھنا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ قولو, پھر امر کا سیگا فرمایا تم سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آخر تک آپ نے سکھا دیا. میں پھر حیران ہوتا ہوں اے چوک دے اندر الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اگلے چوک دی اذان ہوتی ہے تو یا نبی اللہ, اگلے چوک کی اذان ہوتی ہے تو یا حبیب اللہ, اگلے چوک دی اذان ہے یا نور اللہ. یہ ساری ورڈنگ چینج. اور اللہ کی قسم میرا چیلنج ہے دنیا کے کسی کونے کے اندر آپ چلے جائیے, آخری کونا کھنگال ماریے, ادھر نماز کے اندر ایک ہی درود پڑھا جائے گا. کیڑا؟ اللہم صلی علی محمد. اللہ اے کیوں نہیں چینج ہویا؟ اندے لفظ کیوں نہیں چینج ہوئے؟ پاکستان دے اندر بھی یہی, انڈونیشیا میں بھی یہی, شام میں بھی یہی, ترکی میں. اللہ ہے کیوں نہیں؟ فرمایا چینج ہو کس طرح سکتے ہیں جس طرح قرآن آسمان سے اللہ نے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا ہے اور وہ زبر زیر بھی چینج نہیں ہو سکتی, اس طرح یہ درود بھی اللہ نے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل فرمایا, چینج نہیں ہو سکتا. تو بدعت نہیں کرنی ہے یا نبی اللہ, یا بدعتیں نہیں بھائیوں کرنی. ایک شب برات کوئی کنسپٹ ہی نہیں اسلام کے اندر. پھر اللہ دی کرنی چیک کرو. میں دے رات کہہ رہا سا حمزہ بھائی کو, میں کہا ویکھ یار اللہ دی کرنی اے بھی بدعت والا دن, بدعت پیڑی ہے نا وہ. تے پھر ادھروں ویلنٹائن ڈے اکے دن کٹھے ہو گئی, دومی پیڑیاں شہما. وہ بھی اسلام کے اندر نہیں, دنیا کے اندر بری چیز, بے حیائی کی چیز کہ کسی کی بہن کو آئی لو یو اور کسی کی بہن کو کوئی میسیجز پہنچا دینا. وہ گندا سا انگریز ہے, اس نے کوئی برائی کی, مرا تو ویلنٹائن ڈے اس دن منایا گیا. اسلام تو بے حیائی کا درس دیتا ہے, بے حیائی سے روکتا ہے, حیا کا درس دیتا ہے. اور اللہ کے رسول کی تعلیم دیکھیے, فرمایا الحیاء من الایمان قرنا جمیعا. حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں. وَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرَ. جدھر حیا نہ رہے ادھر ایمان نہیں رہتا, جدھر ایمان نہ رہے حیا نہیں رہے. یہ دونوں اکٹھی چیزیں ہیں میرے بھائیوں. تو ایک مومن جو ہے اس کے اندر اگر ایمان ہے تو اس کے اندر حیا موجود ہوگا, وہ بے حیائی نہیں کرے گا, کسی کی بہنوں کو ایسے میسیجز نہیں کرے گا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, صحابی آ گیا جے, حدیث یاد آ گئی, آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے کلمہ پڑھاں گا, زنا دی اجازت دے دیو. یہ سیاستہ کے اندر موجود ہے. صحابہ نے غصے نہ ویکھیا, قریب تابی پکڑ لیتے اور لٹا لیتے. فرمایا کچھ نہیں کہنا. میں کیا کرتا ہوں اللہ کے رسول سے بڑا سائیکولوجسٹ ماہر نفسیات بھی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام قریب بلایا, فرمایا یار زنا کی اجازت مانگتا ہے؟ جی.
اے دے دیو یہ میرے اندر خصلت ہے، باقی ہر کام تاڑی منا گا اسلام دے اندر۔ فرمایا مجھے یہ بتا تیری والدہ ہے، بہن ہے؟ کہنا بالکل ہے۔ فرمایا پھپھو خالہ؟ کہنا ہے۔ فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دے دے، اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی برائی کرے تو برداشت کرے گا؟ کہنا وٹ دیاں گا، برداشت نہیں ہو سکتا، غیرت ہے، بغیرت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو میری حدیث ایک سماعت کرا، سن لا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ میں تینا سارے نو بیان کر چکیا ہوں حدیث سے ابا نو کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی جب تک پسند نہیں کرے گا مومن نہیں۔ تو زنا کرتا پھرنا تے اگر تیری بہن نہ کو کرے تو برداشت نہیں کرتا، یہ کیسا ایمان؟ صحابہ فرماتے اتنی بات کہی، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، کہتا ہے میری اصلاح ہو چکی ہے، میرا دماغ واش ہو گیا ہے، ایمان اللہ نے بھر دیا ہے، اب کلمہ پڑھائیے، اپنا مرید بنائیے اور جنت کے اندر داخل کیجیے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے خود اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھا بازاروں کے اندر، میں اس جوان دی کدی اکھ کسی غیر محرم عورت کی طرح اٹھتی ہوئی نہیں دیکھی، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے تربیت کر دی۔ میرے بھائیو ہے کہ ہو گیا اندر ہے برا کام۔ دوسرا اسی دن کے اندر شب برات 15 جی شبان ہے، کیوں کل دن وہی ویکھ لو نہ رکھنا سی سوچ کے، شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے، تے قرآن پاک کے اندر کتنے فارسی کا لفظ یوز ہویا ہے، بنا کے عربی تے لیلہ برات ہی کر لو، لیلہ عربی کا لفظ ہے، شب رات، اور کہتے ہیں جی روزہ رکھنا ہے، رات کا روزہ ہوتا ہے بھائیو۔ پھر ایک استدلال صرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منزلین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ دیکھو جی قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، اسی رات ہر ایک کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو کی مراد کہتے ہیں شب برات، اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ سن لینا انہوں نے مولوی میرے بھائی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اب یاد یہ میری رکھ لیں بات، قرآن پاک کی اگر تفسیر کرنی ہونا تو سب سے پہلے قرآن اپنے خود تفسیر کرے گا، دوسری قرآن کی تفسیر حدیث کرے گی، تیسرا پھر سلف صالحین اور صحابہ کرام کے اقوال لیے جائیں گے۔ قرآن پاک سے پوچھئے کہ تو نے خود کہا ہے سورہ دخان کے اندر کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اللہ نے یہ قرآن پاک کو لیلہ مبارکہ میں کیا کیا ہے؟ نازل۔ تو قرآن کدو نازل ہوا ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کس مہینے دے اندر؟ رمضان۔ تو اے شب برات رمضان چ رمضان تو پہلے آ گئی۔ پھر ابھی بھی ہمارا دماغ صاف نہیں ہوا، قرآن اور کچھ بتا، رات کون سی تھی؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ، میں تو لیلۃ القدر دے اندر نازل کیتا جے پیڑے ہو، تم کہاں سے شب برات بنائی جاتے، کہاں سے روزے؟ کوئی اسلام کے اندر کنسیپٹ نہیں، نہ قرآن کے اندر اس کا کنسیپٹ، نہ حدیث کے اندر۔ 5 حدیثاں لے کے ضعیف، مینوں بس دکھا دیو نبی پاک کا فرمان ہو، ضعیف ہو، اللہ کی قسم میں پھر بھی مننا گا میں میرے رسول پہ، آپ سب کے سامنے کہتا ہوں ضعیف بھی دکھاؤ۔ 400 صدی کے بعد جا کے یہ بنائی گئی، اور پتہ نہیں کیڑے ایک راوی نے وچ لیا کے آپ ہی گل بیان کر دی، وہ تو موضوع من گڑت بات ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان فرمایا جو کام میں نے نہ کیا وہ تم نے کیا، فہو رد، وہ رد ہے، وہ بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، جو باتیں ہم نے کی اللہ ہم سب کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا